والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پیار محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے بہا شکر ہے کہ اس نے آج کے اس ببرکت دن میں ہمیں اپنے گھر کی حاضری کا شرف بخشا ہے۔ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق جو ہے تذکرہ کر رہے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور آپ کے غلاموں میں اور ماننے والوں میں جب روز افزوں اضافہ ہوا، تو جو حضور کے غلاموں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا، کفار کی دشمنی اور ان کی نفرتوں میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا۔ وہ دن بدن منصوبہ بندیاں کرتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح سے ان کو قتل کیا جائے اور الیاذ باللہ تعالیٰ نقل کفر نہ باشد اور آپ کو راستے سے ہٹایا جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے آخری جو منصوبہ تیار کیا اور مشاورت کی وہ یہ ہے کہ ان کو شبہ ابی طالب کے اندر معصوم کر دیا جائے اور ان کو ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ تو حضرت ابو طالب کی محنت اور کوششوں سے خاندان ہاشم اور خاندان ابو طالب مطلب جو ہیں یہ ان کا اتحاد ہو گیا اور انہوں نے متفقہ طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے اور آپ کی حفاظت کرنے کا عہد کیا۔ خاندان بنو ہاشم کو شبہ ابی طالب جو کہ ایک گھاٹی ہے اس کے اندر معصور کر دیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ بالکل مکمل طور پر سوشل اور معاشی بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے اور ان کا آپس میں کفار کا یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ وہ بنو ہاشم کے ساتھ نہ کسی قسم کی خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کو کوئی چیز بیچیں گے اور نہ کوئی ان سے چیز خریدیں گے، نہ ان کو خورد و نوش کی کوئی چیز پہنچائیں گے، نہ ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق اور کوئی رابطہ رکھیں گے اور نہ ان کو رشتہ دیں گے اور نہ ان سے کسی قسم کا کوئی رشتہ لیں گے۔ تو اس طرح یہ انہوں نے معاہدہ کیا اور یہ ظالمانہ اور غیر منصفانہ جو معاہدہ تھا اس سے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا۔ اور بنو ہاشم ایک وادی کے اندر معصور ہیں جہاں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے اور وہاں یہ حالات بھی پیدا ہو گئے کہ خاندان بنو ہاشم جو ہے یہ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا کرتے، بیریوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے اور جانوروں کے خشک چمڑوں کو ان کو ابالتے اور ابال کر پھر ان کو کھا کر گزارا کرتے۔ اور کہا جاتا ہے کہ درختوں کے پتے کھا کھا کر کہ جب وہ قضائے حاجت کرتے تو قضائے حاجت میں بھی ان کا معاملہ یہ تھا کہ جس طرح بکری اور اونٹ کی مینگنیاں ہوتی ہیں اس طرح وہ سخت قضائے حاجت کیا کرتے تھے۔ یہ عالم تھے اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں، دو چار ماہ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ پورا 3 سال تک معاشی بائیکاٹ رہا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اس گھاٹی کے اندر معصوم تھے، تو آپ واقعہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے ایک رات میں جا رہا تھا کہ میرے پاؤں کے نیچے کوئی گیلی چیز جو ہے وہ لگی
میں نے اس کو اٹھا کے کھا لیا اور یہ جاننا بھی گوارا نہ کیا کہ یہ کیا ہے، اور کہنے لگے کہ آج تک مجھے علم نہیں ہو سکا کہ وہ کیا تھا جو میں نے کھایا تھا۔ اور ایک دن کہتا ہے میں پیشاب کر رہا تھا کہ میرا پیشاب کسی چیز سے ٹکرا رہا تھا اور اس کی آواز پیدا ہو رہی تھی، تو کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ اونٹ کے خشک چمڑا تھا۔ کہتا ہے میں نے اس کو اٹھایا، اس کو اچھی طرح دھویا اور دھونے کے بعد اس کو جلایا، جلا کر جب وہ راکھ ہو گیا تو پھر اس میں پانی ملایا، اور فرماتے ہیں 3 دن تک وہ جلا ہوا راکھ چمڑے کی میں کھا کر گزارا کرتا رہا۔ یہ شبہ ابی طالب کے اندر یہ حالات تھے، اور بچے جو ہیں اور عورتیں اس قدر چیخو پکار کرتے کہ اس وادی کے باہر بھی ان کی آوازیں آیا کرتی تھی، اور ایسے میں انہوں نے بڑا سخت کیا۔ کہا جاتا ہے کہ باہر سے اگر کوئی تجارتی قافلہ آتا تو ان کے لیے بھی پابندی ہوتی تھی کہ وہ مسلمانوں کو، بنو ہاشم کو کوئی چیز نہیں بھیج سکتے تھے، اور بلکہ جب وہ قافلہ آتا تو ابو لہب ان کے پاس جاتا اور جا کر کہتا کہ تم اپنی چیز کو کئی گنا بڑھا کر اس کی قیمت بنو ہاشم کو بتایا کرو، اور یہ اگر تم کئی گنا زیادہ قیمت بتاؤ گے تو چیز نہیں خریدیں گے، تو تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری چیز بکے رہ جائے گی، میں تمہارے نقصان کا ذمہ دار ہوں، اس سے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تم نے بنو ہاشم کو کوئی چیز نہیں بیچی۔ ان کو بھی پابند کر دیا جاتا، اور جب لوگ اپنے بلکتے اور بھوک سے روتے ہوئے بچوں کو چھوڑ کر وہاں سے کچھ خریدنے کے لیے جاتے تو اگلا جب 8 گنا 10 گنا قیمت زیادہ بتاتا تو یہ ان کی طاقت سے زیادہ ہوتی تو پھر اسی طرح وہ واپس آ جایا کرتے تھے۔ یہ حالات تھے کہ شبہ ابی طالب کے اندر مسلمانوں کو اس کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور ایسے میں جبکہ یہ پورا معاشرہ ظالم اور جابر بن چکا تھا، وہاں کچھ نرم دل لوگ بھی تھے جن میں ہشام بن عمر کا نام سر فہرست ہے، ابو البختری ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے جو ہے وہ حکیم بن حزام بھی تھے، کہ یہ لوگ وہ تھے جن کے دل نرم تھے اور یہ ان کی خیر خواہی چاہتے تھے۔ اور ہشام بن عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے تو اناج سے 2 اونٹ لاتے اور لاد کر وہ اس گھاٹی کی طرف لے گئے، اور اس کے جاتا آگے جو ہے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال بھی کیا۔ یہ اپنے اونٹوں کو ان کے اندر جو ہے وہ وادی کے اندر چھوڑتے تھے، اور پھر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ وادی کے کنارے پہ لے جاتے اور ان کا رخ وادی کی طرف کر کے ان کو ایڑ لگاتے، اور وہ جو ہے وادی میں چلے جاتے، اور یہ لوگ ان کا اناج اتار لیتے اور پھر اونٹوں کو خالی چھوڑ دیتے، اور وہ پھر اپنے مالک کے پاس آ جاتے۔ پہلے دن جب انہوں نے ایسا کیا تو ان کو کفار کو پتہ چل گیا کہ یہ ان کو اناج پہنچا گیا، انہوں نے ان کو جا کر برا بھلا کہا تم نے یہ کیوں کیا؟ کہا یار میرے اب تو مجھ سے غلطی ہوگی، آئندہ نہیں کروں گا۔ اگلے دن پھر 2 اونٹ لاتے اور اسی طرح وادی میں چھوڑ کے آ گئے۔ اب کی بار انہوں نے بڑا لعن طعن کیا اور برا بھلا کہا، تو یہ لیکن یہ اپنے اس جو ایک نیکی کا رویہ تھا اس سے یہ باز نہ آئے۔ اسی طرح جو ہے حکیم بن حزام اس نے گردن باندھی اور گھاٹی کی طرف جانے لگے تو ابو جہل راستے میں مل گیا، وہ کہنے لگا کہ تم بنی ہاشم کی طرف یہ اناج لے کے جا رہے ہو، اور ان سے لڑنے لگا اور جھگڑنے لگا۔ ابو البختری اوپر سے آ گئے، انہوں نے کہا کہ تم جو ہے وہ اس کو کیوں روکتے ہو؟ اس کی پھوپھی جو ہے وہ اس وادی کے اندر ہے اور اس کی اناج اس کے پاس تھی، یہ تو اس کی اناج اس کو دینے جا رہا ہے۔ تو ابو جہل آگے سے لڑنے لگا، اس نے روکنا چاہا تو ابو البختری نے وہ پاس پڑی ایک ہڈی تھی وہ اس کے سر میں ماری تھی، ابو جہل کا سر پھوڑ دیا اور پھر وہ زمین پہ دے ماری۔ اور اس طرح کئی لوگ وہ تھے جو اس طرح جو ہے وہ ان کی مدد بھی کیا کرتے تھے، لیکن بنی ہاشم نے اس وادی کے اندر جو 3 دن تنگ دستی کے اور تکلیفوں اور اذیتوں کے گزارے، قربان جائیں کسی ایک نے بھی جو ہے وہ حضور کا ساتھ چھوڑنے کی بات نہیں کی، سب ڈٹے رہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جانیں تو دے دیں گے لیکن رسول اللہ کو تنہا چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی اس شبہ ابی طالب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور یہ ساتھ جو ہے وہ نبوی سے لے کر 10 نبوی تک کا واقعہ ہے۔ یہ 3 سالوں سے گھاٹی کے اندر بنی ہاشم کو معصوم رکھا گیا ہے، اور اسی طرح جو ہے حضرت ابو طالب نے اس قدر حضور کی حفاظت کی کہ دن پر جو ہے وہ
حضور کے ساتھ رہتے اور رات کو حضور کے لیے ایک بستر بچھا دیا جاتا ہے، اور جب سب لوگ سو جاتے تو پھر حضرت حضور کو اس بستر سے اٹھا لیتے اور ان کے لیے جو مخصوص بستر ہوتا اس پہ لٹاتے، سلا دیتے، اور خود حضور کے بستر پر اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کو سلا دیا کرتے تھے۔ اس قدر یہ انہوں نے جو ہے اس شب ابی طالب کے اندر حضور کی حفاظت بھی کی، حضور کا ساتھ بھی دیا، اور حضور کی خاطر تمام قسم کی اذیتیں اور مصیبتیں بھی برداشت کی، کہ یہ ایک دو دن کی بات نہیں، 2-4 ماہ کی بات نہیں، بلکہ 3 سال تک یہ بنی ہاشم کو اس وادی کے اندر جو ہے وہ ظلم و بربریت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، ان کے قدم لرزے نہیں۔ آج ہم نے بھی یہی سیکھنا ہے کہ حضور کے دین کی خاطر تکلیفیں سہنی ہیں، اذیتیں اگر راستے میں آ جائیں، مصیبتیں اگر راستے میں آ جائیں تو ہمیں اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کا پھر بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اور یہ اس کے علاوہ بھی جو لوگ باہر کے بنی ہاشم سے علاوہ جو لوگ مسلمان ہوتے اور اگر وہ کمزور ہوتے تو ان کے ساتھ اس قدر بربریت کا مظاہرہ کیا جاتا کہ اس پہ جو ہے انسان کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ نے سن رکھا ہے۔ حضرت خباب بن الارت یہ بھی ایک ایسے صحابی تھے کہ جن کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی گئی، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی جو مالکہ تھی نا یہ لوہار کا کام کرتے تھے، اور ان کی مالکہ لوہے کی پتریاں آگ میں رکھتی، جب وہ سرخ ہو جاتی دہکنے لگتی تو ان کو چمچے سے اٹھا کر آپ کے سر کے اوپر رکھا کرتی، اور نماشتے آپ کے اوپر لگا دیے جاتے، اور جو ہے وہ کوئلے بچھا کر ان کے اوپر آپ کو لٹا دیا جاتا اور ان کے اوپر بٹھا دیا جاتا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں اب بھی وہ مجھے منظر یاد ہے کہ جب مجھے مکہ کے گماشتوں نے کوئلوں کے اوپر بٹھایا تھا اور میری چربی پگھل پگھل کر ان کوئلوں کو بجھا رہی تھی۔ اور ایک دن اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ مسند پر تشریف فرماتے کہ آپ کے ساتھ خباب بن الارت بیٹھ گئے، تو حضرت عمر نے کہا کہ بلال کے علاوہ تو ہی ایک ایسا شخص ہے جو یہاں پر بیٹھ سکتا ہے۔ تو حضرت خباب بن الارت کرنے لگے کہ یا امیر المومنین، میں بلال سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں یہاں بیٹھوں، کیونکہ میں نے بلال سے بھی زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ کہنے لگے کہ تم حضرت بلال کے لیے تو کوئی آواز اٹھانے والا تو تھا نا، میں وہ تھا کہ جس کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا بھی نہیں تھا۔ اور پھر آپ نے اپنے جستے اثر سے کپڑا ہٹا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا، اور جب آپ کی پیٹھ دیکھی گئی تو آپ کی پیٹھ کے اوپر برس کے نشانات کی طرح کے نشانات بنے ہوئے تھے، کہ وہ نشان تھے جو آپ کو کوئلوں کے اوپر لٹایا جاتا تھا، اور آپ کی جسم، آپ کی چمڑی اور آپ کا جو چربی ہے وہ پگھلا کرتی تھی اور کوئلوں کے ساتھ جل جایا کرتی تھی۔ وہ نشانات آج بھی آپ کی پیٹھ کے اوپر موجود تھے۔ اس طرح لیکن ایک دن حضرت خباب بن الارت ان تکلیفوں اور اذیتوں سے دل برداشتہ ہو کر حضور کی جناب میں حاضر ہوئے، اور حضور اس بیت اللہ شریف میں جو ہے وہ خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو خباب بن الارت عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان سے نجات عطا کر دے اور یہ ظلم و ستم سے ہمیں نجات مل جائے۔ حضور جو ہے وہ ٹیک چھوڑ کے سیدھے ہو کے حضور بیٹھ گئے، اور حضور کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا غصے سے۔ فرمایا خباب، تم نے پچھلی قوموں کے بارے میں نہیں جانا کہ پچھلی قوموں کی جو دشمنوں نے اور کافروں نے ان کو سونے لوہے کی کنگیوں کو ان کے جسموں پر پھیرا اور ان کے گوشت ان کی ہڈیوں سے جدا بھی کر دیے، لیکن پھر بھی انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا تھا، ایمان نہیں چھوڑا، اور تم اتنی جلدی دل برداشتہ ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہی کہنا تھا کہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ظلم و ستم سے نجات دے گا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امیہ بن خلف جو کہ آپ کا مالک تھا، ظلم و ستم کیا کرتا تھا، کہ اس کو دیکھا غزوہ بدر کے اندر کہ امیہ بن خلف جو ہے وہ سامنے، اور امیہ بن خلف آگے آگے بھاگ رہا تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ وقت بھی ان کو پھر دکھایا کہ غلام اپنے آقا کے پیچھے لگا ہے اور اس کی جو آقائی ہے اور اس کا نخوت اور اس کا غرور ہے اس کو خاک میں ملایا جا رہا ہے۔ اور پھر حضرت جو ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا اور پھر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی خاطر اس کے راستے میں آنے والی تکلیفوں اور اذیتوں کو برداشت کرنے
اور ہمیں بھی اس طرح کا جذبہ اور سوچ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے جو اس نے اپنے صحابہ کو عطا فرمایا تھا۔ آج مزاج بدل کے ہم جو ہے وہ اسلام سے بھی فائدے کی بات کرتے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں تو کچھ ہمیں جو ہے وہ اس کے بدلے میں کوئی اچھی عزت مل جائے اور اچھا روزگار مل جائے اور یہ ہو جائے، زندگیاں آسان ہو جائیں۔ کوئی شک نہیں اسلام زندگیاں آسان کرتا ہے، لیکن پہلے وہ اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔